اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو آپ تمام روزہ داروں پر، سلام ہو ماہ خدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام مہمانوں پر۔ یہ بابرکت مہینہ بہار روح کا مہینہ ہے، عبادت کے بہار کا مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے بہت شارٹ ٹائم میں کوشش کریں گے کچھ ایسے میسیجز اس پروگرام کے تھرو آپ لوگوں کو دے دیا جائیں جس سے آپ کا دل، جس سے آپ کا وجود، جس سے آپ سے ریلیٹڈ تمام افراد اور جس ماحول میں آپ رہتے ہو وہ پورا گھرانہ نور قرآن سے، نور رمضان سے، فیضان رمضان سے فیضیاب ہوتے ہوئے منور، معطر اور مزین کرانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ رمضان المبارک اس بابرکت پرنور مہینے کے حوالے سے کہ یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام تر رحمات کے دروازوں کو اپنے گنہگار بندوں پر کھولنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ آج اس پروگرام کو سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے آپ اپنے اوپر اللہ کی رحمات کو برسانا اگر آپ چاہو گے، وہ راستہ آج میں نہیں بلکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ذریعے آپ کو دکھانے کی اور انہی کے دامن کو تھام کر آپ کو اس راہ پر چلانے کی ہم کوشش کریں گے۔ کیونکہ قرآن میں اگر آپ دیکھ لے، اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لے تو نظر آتا ہے 160 ٹائمز، 160 دفعہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو اللہ کے خزانے سے مانگنے کا راستہ دکھا رہے۔ بلکہ سورہ مبارک فرقان میں پروردگار عالم حضرت داود سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یعنی اللہ شکایت کر رہے ایک طرح سے کہ آپ جا کر اپنی قوم کو بتا دیجئے گا، وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت تو ویسے ہی سب کے لیے ہے، لیکن خدا عبا رکھتے ہیں، خدا کو پسند نہیں ہے وہ افراد جو ایک امید کے ساتھ ایک آس کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حاضری نہ دے اور خدا سے نہ مانگے۔ ما یأبأکم ربی لولا دعاءکم، اگر آپ دعا نہ کریں شاید اس طریقے سے جو آپ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمات کو دیکھنا چاہیں گے، دیکھنے میں جو ہے آپ کامیاب نہ ہو۔ دعاؤں کے حوالے سے آج میں چند جملہ، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں خدا جو ہے میزبان ہیں اور آپ خدا کے مہمان ہو، اور اللہ جو ہے ایک دسترخوان بھی نہیں، اس پرنور مہینے میں خدا اپنے گیسٹ کے لیے، خدا اپنے مہمانوں کے لیے تین طرح کے مختلف دسترخوان بچھا رہا ہے۔ آپ کسی کو اپنے گھر پہ آپ دعوت دیتے ہو آپ ایک دسترخوان بچھا دیتے ہو اور اسی پر آپ ڈیفرنٹ ڈشز کو آپ سجا دیتے ہو، لیکن خدا فرما رہا ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ، رسول خدا فرما رہے کہ تم سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا، مجھے نہیں معلوم آج 7-8 رمضان بھی گزرنے والا ہے، ہم واقعی اس دسترخوان سے ارزاق الہیہ، خدا کی ان رزقوں کو لینے میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے جس میں بالبرکہ، بالمغفرہ و بالرحمہ۔ رسول خدا فرماتے ایک دسترخوان نہیں بلکہ وہاں تین دسترخوان تمہارے لیے بچھایا جا رہا ہے، اور وہ دسترخوان ہے رحمت کا، وہ دسترخوان ہے برکت کا، وہ دسترخوان ہے مغفرت کا۔ میں اپنے گھر پہ کسی کو اگر دعوت دینا چاہوں تو اس دعوت میں خاص اسپیسیفک افراد کو انوائٹ کروں گی، مگر خدا فرما رہا ہے میں رب کریم ہوں، میں رب رحیم ہوں، میرے گنہگار بندوں کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ رمضان جو شہر اللہ ہے اس میں گنہگاروں کے لیے مغفرت کا دسترخوان ہے۔ رمضان جو شہر اللہ ہے اس میں جنہوں نے بزنس میں لاس کیا ہے، جن کو کاروبار میں برکت نہیں آئی ہے، جو بے روزگار ہے، ان کے لیے اللہ نے برکت کا دسترخوان بچھایا ہے، اور وہ افراد جن کے گھروں میں پریشانی ہے، جن کے گھروں میں مشکل
مشکلات ہے، جن کے دلوں میں کچھ ایسے درد ہے جو کسی کو بتا نہیں سکتے، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے آ جاؤ مجھ سے مانگو، کیونکہ میں اس مہینے میں رحمت کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگنی ہوگی۔ اور امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت سبز قبا علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور آپ کے صحابی، آپ کے جو شاگرد تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا دیکھا کہ وہ شخص آیا اور امام حسن کے خدمت میں بیٹھ کر وہ رونے لگا، اور اس نے کہا کہ یا مولا حسن، میں اتنے سالوں سے میری ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہے، شادی میری ہو چکی ہے، بٹ میرا آغوش اب تک نعمت اولاد سے پروردگار عالم نے نہیں نوازا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ دست امامت کو بلند فرما دیجئے گا اور میرے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا مجھے اولاد صالح عطا کرے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ سن لیجئے گا، رمضان المبارک ایک گولڈن چانس ہے، ایک غنیمت ہے، ایک خدائی فرصت ہے آپ کے لیے کہ آپ جو چاہو اس بابرکت مہینے میں دعا مانگ کر اللہ سے لے لو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، ابھی تجھے یہ نوبت نہیں آئی، بلکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تم ایک کام کر لو، اور ویسے بھی تم اس نعمت کو، اس طریقہ کار کو جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو خدا سب کو اولاد صالح سے نوازے گا۔ تم جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ وہ شخص ایک امید کے ساتھ، ظاہر ہے امام معصوم ہے، ڈیفینیٹلی امام حسن مجتبیٰ حقیقت کو ہی بیان فرما رہے، وہ شخص چلا گیا۔ سیکنڈ پرسن یعنی دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، مولا میں اس شہر سے آ رہا ہوں، میں اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں اتنے سالوں سے قحطی چھائی ہوئی ہے، ہمارے ہاں برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس کو بھی وہی نسخہ دے دیا، کہا جاؤ اپنے شہر میں، جاؤ اپنے گاؤں میں، جہاں سے تم آئے ہو ان کو جا کر بتاؤ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جہاں پر بھی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہو، جہاں پر بھی قحطی آئی ہو، ان سے کہیں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اور وہ شخص چلا گیا۔ تھرڈ پرسن آیا، تیسرا شخص آیا، اور اس نے کہا کہ مولا ہمارے ہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں اس بیماری سے شفا چاہیے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ لیجئے، آج کل آپ US میں دیکھ لے، آج آپ UK میں دیکھ لے، آج آپ کینیڈا میں دیکھ لے، آج آپ UAE میں دیکھ لے، آج آپ انڈیا، پاکستان میں، آپ جہاں کہیں دیکھ لو، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کرونا کا یہ وائرس، جہاں کرونا کا یہ وبا، یہ بلا جو ہے نہیں پھیلی ہو، بلکہ اس وائرس نے سب کو، ایون پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ وہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جا کر اپنی قوم کو بتا دینا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اچھا، وہ جو صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا، مولا یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ڈیفرنٹ پیشنٹس جائیں اور وہ ڈاکٹر سب کے لیے ایک ہی نسخہ لکھ لے۔ آپ ہارٹ پیشنٹ ہو، آپ شوگر کے پیشنٹ ہو، آپ ڈیفرنٹ پیشنٹس جاتے ہیں تو اسی حساب سے ڈاکٹرز اس کو جو ہے میڈیسنس دیتے ہیں، لیکن مولا آپ نے تو جس کو اولاد چاہیے تھی اس کو بھی استغفار کا نسخہ دیا، اور جس کو قحطی سے نجات چاہیے تھا اس کو بھی آپ نے جو ہے استغفار کا نسخہ دے دیا، اور جس کے ہاں وبا آئی ہوئی تھی اس کو بھی آپ نے استغفار کا نسخہ دیا۔ سن لیجئے گا کریم اہل بیت مولا حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا۔ مولا نے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ کیوں؟ جو اللہ کے بارگاہ میں طلب مغفرت کرے گا اسے خدا کیا دیتا ہے؟ یرسل السماء ماء وعلیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کیونکہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے، اللہ اس پر آسمان سے باران رحمت کو برسائے گا، اور خدا اس کی رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا۔ اس پر نور اور بابرکت مہینے میں اس پروگرام کے توسط میں اللہ کے بارگاہ میں آپ سب کی نیابت میں کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ کے بارگاہ میں اس ہستی کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے دعا مانگنا چاہوں گی کہ پروردگارہ
ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتے ہوئے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، اس بلا کو ٹال دے اور اس وبائی امراض کے شر سے ہمیں، ہماری اولاد اور ہمارے عزیز و اقارب کو محفوظ فرما دے۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد اور اس بابرکت مہینے کا حق ادا کرنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ منجی عالم بشریت جو منتقم خون حسین ہے، جو منتقم مظلومیت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اور ان بابرکت راتوں میں مولا امام زمانہ کے دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔